یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 92 تا 94 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو آج بچا دیے ہم نے تیرے بدن کو تاکہ تو ہو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی کا باعث، اور بے شک بہت کم لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ دیتے ہیں، یعنی غافل ہوتے ہیں۔ اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ، اور کھانے کو دی ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں، سو ان میں اختلاف آ گیا یہاں تک کہ ان کو علم پہنچ چکا تھا۔ بے شک آپ کا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ سو اگر آپ شک میں ہیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، تو ان سے پوچھئے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، بے شک آئی ہے آپ کے پاس حق بات آپ کے رب کی طرف سے، سو ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ پچھلی آیت کا تسلسل ان آیات کے اندر بھی جاری ہے، اور پچھلی آیت کے اندر یہ بات گزر چکی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے اندر غرق ہو گیا، اور جب غرق ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لانے کی بات کی اور کہا کہ میں اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ نافرمانوں میں سے تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے پھر اسے پکارا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، اور پھر ہم اسے تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ مراد یہ کہ فرعون تو ڈوب گیا، آل فرعون بھی ڈوب گئے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف فرعون کے جسم کو نجات دے دی، اور پھر اس فرعون کے جسم کو اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر اسے باقی رکھا تاکہ بعد کے آنے والے لوگ اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر آج بھی یہ فرعون کی لاش جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ان فرعونیوں کو، اہل مصر کو یہ علم سکھا دیا تھا کہ جسے حنوط کا علم کہا جاتا ہے، یعنی یہ مرے ہوئے جسم کو ایسا کیمیکل لگا کر محفوظ رکھ لیتے تھے کہ جس سے وہ جسم خراب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے حنوط شدہ صورت میں نہیں رکھا، بلکہ اپنی قدرت سے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، اور یہ آج بھی نمونہ عبرت قاہرہ مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل رہیں گے اور عبرت اور سبق حاصل نہیں کریں گے۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین جگہ، مناسب جگہ ان کو عطا فرمائی، اور اس سے مراد فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، جو کہ اس وقت بھی اور آج بھی اپنے سرسبز اور شادابی کے لحاظ سے مشہور اور معروف ہیں، اور وہاں ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، پاکیزہ غذائیں انہیں عطا فرمائیں۔ لیکن جب ان کے پاس علم آ گیا تھا، حق آ گیا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ اختلاف کے اندر پڑ گئے، اور فرمایا کہ پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور کر دے گا، اور انہیں بتا دے گا کہ دنیا کے اندر وہ لوگ کیا کرتے رہے تھے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور بنی اسرائیل کو جو فرمایا کہ ہم نے ان کو پسندیدہ جگہ عطا فرما دی اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیا، تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ اطاعت سے پیچھے ہٹ گئے، اور تورات میں جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھیں ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت یہود موجود تھے، تو فرمایا کہ ان کی اپنی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، تو اگر یہ ان نشانیوں پر غور کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اگلی آیت میں خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ اس وحی کے بارے میں جو آپ پر نازل کیا گیا کہ آپ کو اس بارے میں کوئی احتمال ہے شک کا۔ مفسرین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس حوالے سے شک کا کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر یہ فرمایا کہ یہ خطاب عام انسان کو کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تجھے اس وحی الہی میں شک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے تیری طرف جو ہے وہ بھیجی گئی، تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، تو یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، تو پھر تمہارا یہ شک دور ہو جائے گا، اور فرمایا کہ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی ایسی چیزیں شک کرنے کے لائق نہیں ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو شک سے دور رکھیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جس کسی کو دین کے معاملے میں شبہ ہو یا اختلاف ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کو دین کے معاملے میں یا دین کے کسی مسئلے میں شک اور شبہ ہو جائے، اول تو فرمایا کہ شک اور شبہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ دین برحق ہے، اور قرآن مجید جو کہ شریعت کا منبع اور ماخذ ہے، اس کی ابتدا ہی میں فرمایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس لیے شک اور شبہ کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ پھر بھی کسی موقع پر فرمایا کہ اگر اس قسم کا کوئی اختلاف یا شبہ پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ علماء حق سے اپنے اس شبہ کو دور کر لے، اور علماء حق سے سوال کر کے اپنے شبہات کو سامنے رکھ کر اور ان کی دی ہوئی ہدایات کو پر عمل کر کے اپنے ذہن سے شکوک اور شبہات کو مٹا دے۔ قرآن نے اس مقام پر بھی اور ایک اور مقام پر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے تم پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات میں کا علم نہ ہو۔ تو عام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ دین کے معاملے میں یا دین کے کسی مسئلے میں شک اور شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنا شک اور شبہ اہل علم کے سامنے رکھ کر ان شکوک اور شبہات کو دور کر کے دل کے اطمینان کے ساتھ اور ذہن کے اطمینان کے ساتھ دین کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور شک اور شبہ کو دل کے اندر کسی بھی حوالے سے جگہ نہ دی جائے۔ یہ شیطان کے وساوس ہوتے ہیں، اور جب یہ شکوک اور شبہات بڑھتے ہیں تو انسان پھر ایمان سے بھی چلا جاتا ہے، اور اس بات کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ دین کی ایسی چیزوں کا انکار کر دے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔
اللہ تعالی ہم سب کی ایسی صورتوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔